پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ایک نئی مووی جس کا نام ہے کرونوس، جو 1993 میں ریلیز ہوئی تھی۔ آئیے مووی کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی جیزس گریس ایک گولڈن کلر کی مشین دریافت کرتا ہے جس کے اوپر ایک سوئچ اور نیچے 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور وہ اس کی سکن کے اندر گھس جاتی ہیں، اور اسے نکالنے کے لیے وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، اور نتیجے میں اس کا ہاتھ پوری طرح زخمی ہو جاتا ہے، اور اس کی بیوی اس کے زخم پر بینڈیج کرتی ہے۔ یہ سچویشن ان کے لیے نئی تھی، اور اس کے بعد اسے اتنی پیاس لگتی ہے کہ فریج میں بڑا سارا پانی پی جاتا ہے، اور اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے کہ فریج میں سے کھانا ڈھونڈتا ہے اور سڑا ہوا کھانا بھی کھا جاتا ہے۔ اور وہ بوڑھا آدمی جس کا نام گریس ہوتا ہے، وہ خود کو آئینے میں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی زیادہ تر جھریاں ختم ہو چکی تھیں، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ اس گولڈن مشین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ چیز ان کے پاس آئی کہاں سے، جو ایک پورے سرار سائنسدان نے 400 سال پہلے بنائی تھی، جس کے صحیح استعمال سے انسان امر ہو سکتا ہے، جیسا اس سائنٹسٹ کے ساتھ ہوا جسے 400 سال کے بعد تلاش کیا گیا، اور پھر اچانک ملبے کے نیچے آ کر اس کی موت ہو گئی، اور اس کی استعمال شدہ چیزیں اینٹیک مارکیٹ بھجوا دی گئیں۔ اور وہ گریس پرانی چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے اور اینٹیکس کا ٹریڈر ہوتا ہے، اور گھومتے پھرتے وہ اس شاپ پہ آ جاتا ہے جہاں اس سائنٹسٹ کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ چیزیں تھوڑی مہنگی داموں فروخت ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ ایک پتلے میں دلچسپی لیتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ میں سے کوئی کیڑے مکوڑے باہر آ رہے تھے، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اندر سے خالی ہے اور اس میں کچھ چھپا ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ اسے کھولتا ہے تو اندر سے اسے کرونوس ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوا اور جوان لگنے لگا۔ ایک امیر کبیر آدمی گارڈیا جو 40 سال سے اس کی تلاش میں تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ ڈیوائس والا اسٹیچو گریس نے خریدا ہے تو وہ اپنے بانجے کو اسے خریدنے کے لیے بھیجتا ہے۔ لیکن اگلے دن گریس جب اپنی اینٹیک شاپ پہ جاتا ہے تو وہاں سارا سامان کسی نے توڑ دیا ہوتا ہے، جس سے اسے کافی نقصان ہوا ہوتا ہے، کیونکہ گارڈیا کو پتہ چل گیا تھا کہ گریس نے اسٹیچو میں سے ڈیوائس کو نکال لیا ہے، اور تب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور پھر گارڈیا اس کو اپنے گھر میں انوائٹ کرتا ہے تاکہ وہ بھی امر ہو سکے، اور باتیں کرنے کے دوران گارڈیا اسے سائنٹسٹ کے نوٹس دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ کرونوس ڈیوائس ایک خاص میکینزم کے مطابق چلتا ہے، اور جس کے اندر ایک بہت ہی پاورفل کیمیکل ہے جو خاص مقدار میں خون چوسنے کے بعد سوچ سے بھی زیادہ پاور دے سکتا ہے۔ اور پھر گارڈیا اسے اس ڈیوائس کے بدلے آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن گریس اس آفر کو ٹھکرا دیتا ہے، اور پھر گریس اس ڈیوائس کو گھر جا کر دوبارہ استعمال کرتا ہے، اور تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ جوان ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے زخم تیزی سے ہیل اپ ہو رہے تھے۔ گارڈیا کی ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن اس کے استعمال کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے۔ نئے سال کی خوشی میں گریس اپنی وائف کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کر رہا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، اور پھر اچانک اس کے سامنے بیٹھے والے انسان کی ناک سے خون نکلنے لگ جاتا ہے، اور جسے دیکھتے ہی گریس کو خون کو چکھنے کی طلب ہوتی ہے، اور تب وہ اس آدمی کا واش روم تک پیچھا کرتا ہے، اور جہاں اس آدمی کا خون گرا ہوتا ہے وہ نیچے جھک کر اسے چکھنے لگ جاتا ہے، جسے چکھنے کے بعد وہ ایک دم سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گارڈیا کے بھانجے اینجل نے اسے اغوا کر لیا ہے، اور گریس اسے بھی کرونوس ڈیوائس دینے سے انکار کر دیتا ہے، اور اینجل یہی چاہتا ہے کہ گارڈیا بھی امر نہ ہو، کیونکہ ایسا ہونے سے اسے وراثت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر اینجل گریس کو مار کے بے ہوش کر دیتا ہے، اور پھر اسے اس کی گاڑی میں بٹھا کر چٹان سے نیچے دھکیل دیتا ہے، اور پیچھے شراب ادھر ادھر پھینک دیتا ہے تاکہ پولیس کو ڈرنک اینڈ ڈرائیو کا کیس لگے۔ اور وہاں سے اینجل سیدھا گارڈیا کی طرف جاتا ہے اور اسے تمام سچویشن کے بارے میں انفارم کرتا ہے، جس پر گارڈیا غصہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف گریس کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور جب اسے جلانے کے لیے فرنس میں ڈالنے لگتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گریس کو یقین ہوتا ہے کہ کرونوس ڈیوائس اس کو جوان رکھے گی اور زندہ بھی رکھے گی، اور جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی گرینڈ ڈاٹر اسے اس حالت میں دیکھ کے ذرا پریشان نہیں ہوتی، اور وہ اسے تابوت میں چھپنے کے لیے مدد کرتی ہے تاکہ اسے دوبارہ ٹھیک ہونے کے لیے وقت مل سکے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے تو سورج کی روشنی پڑنے پر اس کی سکن جلنے لگتی ہے، اور تب اسے یقین ہوتا ہے کہ کرونوس ڈیوائس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جس پر وہ گارڈیا سے سائنٹسٹ کے نوٹس چرانے کے لیے جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پہلی والی حالت میں واپس آ سکے۔ اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی گرینڈ ڈاٹر اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ گئی ہے،
اور جب اسے سائنٹسٹ کے نوٹس ملتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ پیج مسنگ ہوتا ہے، اور پھر گارڈیا وہاں سامنے آ جاتا ہے اور اسے پتا تھا کہ گریس وہاں آئے گا، اس لیے اس نے وہ پیج پھاڑ دیا ہے اور اسے دینے کے لیے صاف انکار کر دیتا ہے، اور پھر گارڈیا اس کی سکن کو اکھاڑنے لگتا ہے جس سے نیچے اس کی یلو کلر کی سکن شو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ امر ہونے کی نشانی ہے۔ گریس ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ ویمپائر نہیں بننا چاہتا۔ گارڈیا اسے سلوشن بتانے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے کرونوس ڈیوائس دینی ہوگی، اور پھر گارڈیا اس کے پیٹ میں سوراخ کرتا ہے، اور جب اسے نیچے گرا کر دل میں سوراخ کرنے ہی والا ہوتا ہے تو اس کی گرینڈ ڈاٹر وہاں آ کر اسے بچا لیتی ہے، اور تبھی اینجل وہاں آ کر گارڈیا کو دیکھتا ہے جو زمین پہ پڑا ہوتا ہے، اور اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر کار وہ اس کی جائیداد کا مالک بن گیا ہے۔ دولت آنے کے بعد بندے کی دوسری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور کرس اس پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، اور وہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کو پہلے بھگاتا ہے، اور تبھی اینجل پیچھے سے آ کر اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، اور تب اسے پتہ چلتا ہے کہ خون کی پیاس اس کی شدت اختیار کر چکی ہے اور وہ خون کی پیاس نہیں بجھانا چاہتا، اور وہ کرونوس ڈیوائس کے ساتھ اپنا بھی خاتمہ کر لیتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور گرینڈ چائلڈ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتی ہیں اگر یہ ڈیوائس نہ ہوتی تو وہ کچھ اور سال زندہ رہ سکتا تھا۔